الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت ہے سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 96، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1902، کان النبی اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ پھر آگے کہا فاذا لقیہ جبریل علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ جب آپ کی ملاقات جبریل امین سے ہوتی تو آپ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ عام صدقہ و خیرات کی طرف ابھارتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو سحری کی بھی دعوت دی ہے، کھلانے پر ابھارا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2344، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں سحری کی دعوت دی۔ حلم الی الغداء المبارک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ مبارک کھانا کھاؤ، یعنی سحری کو آپ نے غدا کہا، کھانے کا لفظ استعمال کیا۔ بھی کہا کہ جو لوگ افطار کراتے ہیں اس کو فائدہ ملنے والا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 807، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارتے ہوئے یہاں تک کہا جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، جنت کے اندر ان کے لیے بہترین بالا خانے ہیں، بہترین گھر ہیں۔ سنن ترمذی کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1984، ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر چند کمرے ہیں، اندرونی حصہ باہر سے نظر آ رہا ہے اور باہری حصہ اندر سے نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ، ایک دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمن اطاب الکلام، جس نے اچھی بات کہی، واطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا، وادام الصیام، اور جس نے روزہ رکھا، وصلی للہ والناس نیام، اور جس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنا کر رکھی ہے۔ غور کیجئے، رمضان کا مہینہ ہی تو ایسا مہینہ ہے جو ہمیں نیکی کرنے پر زیادہ ابھارتا ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر صدقہ و خیرات کریں گے، کسی کو مال دیں گے تو ہمارا گھٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2588، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، یاد رکھیے یہ مال یا جس مال کے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، کل کسی اور کے پاس تھا، آج وہ ہمارے پاس ہے۔
کل وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے پر ابھارتے ہوئے کہا، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم لوگ خرچ کرو جس کا ہم نے تم لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی یہ مال کل کسی اور کے پاس تھا، آج ہمارے پاس آیا ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ غور کیجئے اس مال میں سے ہم کو کتنا ملنے والا ہے، جو ہم مال بچا کے رکھے ہوئے ہیں، صدقہ و خیرات کا مہینہ ملا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، لوگوں کو سحری نہیں کھلاتے، لوگوں کو افطار نہیں کراتے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مال میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث، اذا اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ بندہ کہتا ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، لیکن بندے کے لیے مال میں سے صرف 3 حصہ ہے، جو کھا لیا، جو پہن لیا، یا جو کسی کو دے دیا۔ اس کے سوا تمام مال کسی اور کا ہے، کوئی اور اس کا وارث ہو جائے گا۔ دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا دھن دولت لے کر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو کیوں ہم اور آپ مال کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں، جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیوں اللہ کے راستے میں نہیں دیتے؟ نیکیوں کا مہینہ پھر ملے کہ نہ ملے، دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بہت سارے مالدار ہیں جن کو یہ نیکیوں کا مہینہ نہیں ملتا، نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔ یاد رکھیے جو بھی چیز ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ہر چیز کا ہم کو وہاں ثواب ملنے والا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 اللہ نے کہا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، سورہ مزمل آیت نمبر 20، تم جو کچھ پیش کر رہے ہو اپنے نفس کے لیے، قیامت کے دن اس کو ضرور پاؤ گے اللہ کے پاس، وہ بہترین چیز ہے اور بہترین بدلہ ہے۔ ہم اور آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونے والا ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا رہا ہے، صدقہ و خیرات کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے، بہترین روزی دینے والا ہے۔ ہم اور آپ وہ حدیث اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نیکی 10 گنا تک، 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتی جاتی ہے، لیکن روزہ اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل بڑھتا جا رہا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتی ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کہتا میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو گویا کہ یہ مہینہ کچھ ایسا ہے کہ ہر لوگوں کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کا مہینہ اس کو کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو بچا کے رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان کا نصاب لیول رمضان کے مہینے میں پورا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو لوگ بچا کر رکھے ہوئے کہ رمضان میں خرچ کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس لیے ہم اور آپ کو آگے آنا ہے اور صدقہ و خیرات کے لیے کوشش کرنی ہے۔ غور کیجئے، مال اور اولاد ہمارے لیے دھوکے کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 آیت نمبر 16، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ یہ مال اللہ نے ہم کو دیا ہے، آزمانے کے لیے دیا ہے، اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھ لیتے کہ اللہ نے ہم کو مال نہیں دیا تو گویا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یا ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مال دیا
اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، خوش ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اگر کسی کو ملی ہے تو ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ دولت قارون کو ملی تھی، لیکن قارون کا کیا انجام ہوا؟ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 81 تک میں اس کا واقعہ ہے، یا آیت نمبر 76 سے 81-82 تک اس کا واقعہ ہے کہ قارون کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ وہ قارون جو اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے بغاوت کی، فرعون کا ساتھ دیا۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اس کے خزانے کی چابیاں کئی گھوڑوں پر لد کر جاتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو کیسا دھنسایا کہ وہ آج تک اور قیامت تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اس نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے یہ جو مال ملا ہے میرے علم کی بدولت مجھے یہ مال ملا ہے، میں نے خود سے کمایا ہے، جبکہ یہ مال اللہ کا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مال میں اللہ والوں کا حق دیں، غریبوں کی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات کا مہینہ ملا ہے، پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آئیے غور کیجئے اس حدیث پر کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر خرچ کرتا ہے، تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر خرچ کرے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ محترم ناظرین، عنوان رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684، انفق انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے کو متعین کر رکھا ہے، ہر صبح وہ 2 فرشتہ یہ دعا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کون سا فرشتہ کون سی دعا کرے؟ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1442، ایک فرشتہ کہتا ہے جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ اس آدمی کے مال کو جو خرچ کر رہا ہے اور بڑھا کے دے، اور جو آدمی مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کر رہا ہے اس کے مال کو تو اور برباد کر دے۔ تو ہم کس زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً اس زمرے میں، اس دعا میں، فرشتے کی دعا بندے کے حق میں۔ ارے کون سی دعا؟ وہ دعا کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں اس مال کو تو اور بڑھا۔ فرشتے کی بد دعا سے بچیے۔ کون سی بد دعا؟ اگر ہم مال خرچ نہیں کریں گے تو یہ بد دعا لگ جائے گی۔ ہم اور آپ جس دنیا کے جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ذرا اس پر غور کر لیں۔ لیکن ہماری خواہشیں تو اور زیادہ ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہماری خواہش تو ایسی ہے، ایک پہاڑ اگر سونے کا ملا تو دوسرا چاہیے، دوسرا ملا تو تیسرا چاہیے، لیکن اس مال کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، اس مال کی زکوٰۃ بھی تو ہے، وہ کون ادا کرے گا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ خود اسے ملنے والا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272، جو تم خرچ کر رہے ہو اپنے نفس کے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو تم خرچ کر رہے ہو قیامت کے دن اس کو تم پاؤ گے، جو تم خرچ کر رہے ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ شیطان ہم کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ نہیں، مال اللہ کا ہے، اس مال میں برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اگر ہم کریں گے تو اس میں کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم لوگوں سے فقر و فاقے کا، تنگی کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ تنگی تم کو دکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنی رضا اور فضل دکھا رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ علم والا ہے، یعنی اللہ کے پاس فضل ہے، اللہ کے پاس رزق ہے، اللہ کے پاس مال ہے۔ شیطان تم کو جو دھوکے میں ڈال رہا ہے اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات
کرنے میں کتنی آگے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1430، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھس گئے، پھر واپس آئے عصر کی نماز کے بعد اور کہا کہ میں نے اپنے گھر میں سونے کا کچھ ٹکڑا رکھا تھا، یہ صدقہ کا مال تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس طریقے سے اپنے رات گزاروں اور وہ سامان میرے گھر پہ رہے، اس لیے میں گھر میں گیا اور اس کو لے کر آیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا۔ صدقہ و خیرات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صدقہ و خیرات تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ غور کیجئے اس حدیث پر، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1895، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ آدمی اپنے اہل و عیال، اپنے مال اور اپنے پڑوس میں مبتلا رہتا ہے، نماز جو ہے اس کے لیے صدقہ ہے، روزہ اس کے لیے صدقہ ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، نماز اس کے لیے کفارہ ہے، روزہ اس کے لیے کفارہ ہے، صدقہ و خیرات اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کے بارے میں کہا الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2616، کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب غور کیجئے اس آیت پر، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا 10 لوگوں کا ذکر کیا، لیکن میں 2 لوگوں کا تذکرہ کروں گا اس طریقے سے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں آگے پیچھے ہیں، کہ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر بیان کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ بھی جو 8 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے، اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو کیوں ہم اور آپ اس میں آگے نہیں بڑھتے، کوشش نہیں کرتے؟ یہ مہینہ جو ملا ہوا ہے، پھر موقع ملے کہ نہ ملے۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ لوگ صدقہ و خیرات کرنے میں ہمیں بہت آگے ملتے ہیں۔ جی ہاں، ایک واقعہ بیان کر دوں، سنن ابی داؤد کتاب الزکاہ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1678، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا تو میرے پاس مال اس وقت تھا، تو میں یہ سمجھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے مال خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو میں اپنا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ابقیت لأہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ غور کیجئے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے صدقہ و خیرات کے جذبے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی آگے آگے تھیں، اسی طرح صحابیات بھی آگے آگے ہیں صدقہ و خیرات کرنے میں، عورتیں بھی آگے آگے ہیں، اس لیے عورتوں کو بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر عورتوں کو جا کر آپ نے خطبہ دیا، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ابھارا، ان عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی، تو وہ عورتیں اپنے کان کی بالیاں اور کنگن تک نکال نکال کر دینے لگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھنے لگے۔ تو صدقہ و خیرات کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے ہیں، صحابہ بھی آگے ہیں، صحابیات بھی آگے ہیں،
تو ہم اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور یہ جو مہینہ ملا ہے، پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے، کیونکہ یہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے، ہر آدمی نیکی کر رہا ہے، تو کیوں ہم اور آپ پیچھے رہیں. اور یاد رکھیے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو قیامت کے دن ایک اسپیشل دروازہ ہوگا جس کو باب الصدقہ کہا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا دروازہ، اس سے ان لوگوں کو بلایا جانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1897، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. کچھ لوگ ہیں جن کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو باب الریان ہے. کچھ لوگ ہیں ومن اہل صدقہ، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کو صدقہ و خیرات کرنے کے دروازے سے بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے تو اس میں سے ایک آدمی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. تو جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کو صدقہ و خیرات کرنے کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس لیے چاہے جیسا بھی ہو، جس طریقے کا بھی ہو، معمولی کھجور کیوں نہ ہو، آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے راستے میں دیں، صدقہ و خیرات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1417، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچو گرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو آئیے عہد کیجئے کس طریقے کا کہ ہم اور آپ صدقہ و خیرات کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے تھے. جب آپ کی ملاقات جبریل امین سے ہوتی تو آپ اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے. جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. ہم ان غریبوں کو پہلے دیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں. بہت سارے لوگ دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے. یہ صحیح چیز نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے لوگوں کو دیں، اس کے بعد لوگوں کی مدد کریں. ہم اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو دنیا ہی میں ہمارے لیے فائدہ، اللہ ہم پر خرچ کرتا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو باب الصدقہ سے جنت میں داخل کرے گا. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کوئی نہیں. تو آئیے آگے بڑھیے، صدقہ و خیرات کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.